بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو صرف فرض نماز ادا کی جائے۔ حدیث نمبر 386۔ جی ہاں، حدیث نمبر 386۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو صرف فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں فجر کے حوالے سے تھوڑا سا معاملہ الگ ہے، پوری بحث سننی ہے، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ہاں جی، تمام ائمہ کرام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء کی جماعت کھڑی ہونے پر سنن نوافل کی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ فجر کی جماعت کھڑی ہونے پر صبح کی سنتیں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف۔ تو میں پہلے نماز عصر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مغرب تو ہے نا، نماز عشاء، اگر بندہ سنتیں پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کرے، کب اور کیسے سلام پھیرے؟ اگر اس نے 2 رکعتیں مکمل کر لی، تیسری رکعت کی تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور رکوع کر لیا تو پھر تو وہ 4 سنتیں پوری کرے گا، وگرنہ وہ وہیں کھڑے ہو کر سلام پھیر دے، جماعت کے ساتھ مل جائے۔ یہ مسئلہ سمجھنا ہے، یعنی کہ سنتیں بندہ پڑھ رہا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی، اگر اس نے 1 رکعت پڑھی ہے تو اسے چاہیے کہ دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیر کر جماعت کے ساتھ رل جائے، مل جائے، اور بعد میں بعد از نماز ظہر فرض پڑھنے کے بعد ان سنتوں کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ تو آئیے فجر کے حوالے سے سنت ادا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہونے پر فجر کی سنتوں کا بھی دوسری نمازوں کا حکم ہے، یعنی نہیں پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے اسی اباب کی حدیث سے دلیل لی ہے کہ حضور نے فرمایا، جب اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ میرے امام اعظم، امام پاک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ علیہ مجمعین کا موقف ہے کہ فجر کی سنتیں اس حکم سے مستثنا ہیں، یعنی فجر کی جماعت کھڑی ہونے پر سنتیں کسی کونے یا فاصلے پر کھڑے ہو کر ادا کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے دلیل دی، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ فجر کی نماز کھڑی ہونے میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا تو انہوں نے پہلے فجر کی سنتیں ادا کی۔ حضرت ابو عثمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف لائے کہ فجر کی جماعت کھڑی تھی، انہوں نے پہلے فجر کی سنتیں ادا کی، پھر جماعت میں شامل ہو گئے۔ تیسری دلیل حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، وہ مسجد میں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ جماعت میں کھڑے تھے، انہوں نے پہلے 2 سنتیں ادا کی، پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ لو جی، ہاں، فجر کی سنتوں کے بارے میں مسئلہ بھی سمجھنا ہے۔ جس بندے کو یقین کامل ہو کہ میں دوسری رکعت کے رکوع میں مل جاؤں گا سنتیں پڑھ کر، تو اسے چاہیے وہ سنتیں پڑھے اور پھر جماعت کے ساتھ مل جائے۔ بصورت دیگر پہلے وہ فرضوں کی جماعت کے ساتھ ملے گا، یعنی 1 رکعت گزر گئی ہے، آیا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ پہلے، کیونکہ اگر فرض پڑھے گا، سنتیں پڑھے گا تو فرض کی جماعت نہ رہ جائے۔ اللہ والرسول اعلم بالصواب۔